ایک سیاسی لیڈر بننے کے لیے کن خوبیوں کا حامل ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اچھا لیڈر بننے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ لے کر نکلیں، لوگوں کو مشکل کے ساتھ صرف نعرے ہی نہیں ماریں، باتیں ہی نہیں کریں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ایک اسکول اور مسجد اور مدرسے کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو فیوچر پلانز میں آگے کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس؟ میں سب سے زیادہ میں نے جب مسجد کو تعمیر کیا نا، ڈبل سٹوری، کنال سے بھی زیادہ جگہ ہوگی مسجد کی، جس کے اوپر میں نے گیلریاں برانڈے اوپر بنا کے۔ السلام علیکم ویورز، اقبال پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن اقبال، اور آج میرے ساتھ گجرانوالہ کے انتہائی مشہور و معروف سیاسی، مذہبی اور صنعتی گھرانے سے تعلق رکھنے والے آپ سب کے ہر دل عزیز علامہ مطیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کے بے حد مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ تو آئیں بات کرتے ہیں علامہ صاحب سے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان کی زندگی کے کچھ روشن اور کچھ تاریخ پہلوؤں کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شروع کریں گے آپ کے بچپن سے، کچھ تھوڑا ہمیں بتائیں اپنے فیملی کے بارے میں، آپ کی جائے پیدائش اور آپ کی ابتدائی تعلیم۔ ضلع سیالکوٹ، اور یہ ڈسیلے کی تحصیل ہے سیالکوٹ ضلع میں، گوینکی کے پاس ایک گاؤں ہے، کھرولیاں اس کو کہتے ہیں۔ کھرولیاں میں میں پیدا ہوا ہوں۔ میرے والد صاحب حاجی محمد اسحاق صاحب بہت مشہور آدمی تھے اس علاقے میں، نامزد ممبر بھی تھے ایوب خان کی اس دور میں۔ تو اس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ والد صاحب چونکہ پنچایت کے آدمی بھی تھے، لوگوں کے کام آتے تھے کافی، تو اس حوالے سے ہمارے اندر بھی جراثیم پیدا ہوتے رہے۔ گوئنگی اسکول پڑھتے رہے ہیں، وہاں اسکول گوئنگی ہائی اسکول ہے، میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے پھر والد صاحب کے ساتھ ہم ذمہ دار بھی تھے، زمین تھی ہماری ادھر، وہاں سے ان کے ہمارے گاؤں کے ساتھ ہے آل و مہار شریف۔ وہاں ایک شخصیت ہے خلیفہ محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیرت نبوی پر محققانہ نظر ایک کتاب تحریر فرمائی، اور بہت ساری کتابیں آپ کی۔ تو ان سے ملاقات ہوئی ہے میری، 12 سال کی عمر تھی، تو مجھے ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا، تو کمزور تھا بڑا، تو دودھ پہ گزارا ہوتا تھا اور ساری غذائیں بند تھی۔ تو میرے والد صاحب لے کے گئے ان کے پاس، وہ نقش بندی طریقت کے سلسلے میں وہ بہت نامور شخصیت ہیں، تو ان سے میں نے ان کے داخلے سلسلہ ہوا، اور مجھے سیب دیے 1 کلو گھر سے ہی نکال کے، کہنے خود کھانا ہے۔ وہ میں نے کھائے اور مجھے اللہ نے بڑی زبردست صحت دے دی، زبردست۔ اس کے بعد الحمدللہ میں نے یہ سمجھا کہ میری زندگی دین کے لیے ہے، اتنی بیماری تھی مجھے اور اللہ نے صحت دی ہے، پھر میری زندگی بدلی۔ گجرانوالے میں ہمارے ماموں رہتے تھے، سارے نانکے ہمارے گجرانوالے میں تھے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ والدہ جتنی بھی ہیں وہ جب ہجرت کرواتی ہیں تو وہ ادھر ہی جاتی ہیں جدھر سے رہنے والی ہوتی ہیں۔ ننیال میں رجحان زیادہ۔ ہم گجرانوالے ہم آئے یہاں، مرزا محمد شفیع صاحب جدالہ کمپلیکس والے، اور یہ ہمارے ماموں ہیں بڑے، اور مرزا عبدالغنی صاحب اور ان کی بھی صنعت کار تھے، اور مرزا محمد اشرف صاحب زینت پین والے، یہ سارا ہمارا خاندان ہے۔ مرزا محمد خوشی صاحب تھے، ساری کاروباری یہ ماموں تھے ہمارے، ماموں سعید صاحب ہے ہمارے چھوٹے ماموں، اور اس طرح ہمارا بڑا خاندان ادھر نانکی میں آیا۔ ہماری ماشاءاللہ 5 بہنیں اور 4 ہم بھائی تھے الحمدللہ۔ وہ سارا خاندان گجرانوالے میں، پھر اب ہم نے اپنا ادھر سے زمین کو سیل کیا، اور گجرانوالے میں آ کر پھر بیبی فین کے نام سے ہم نے فیکٹری لگائی۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 84-85 کی بات ہے، اور پھر اس پہ نا تجربہ کاری گاؤں کے لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، اور ادھر لوگ لوٹنے والے ہیں خوب، تو کافی لاس ہوا، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری الحمدللہ۔
آج تک یہ کام کر رہے ہیں اور اسی سے سارا نظام چلتا ہے. پھر وہ خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چونکہ میرا تعلق تھا اور میں نے پھر گوجرانوالہ میں تعمیر اخلاق ادارہ تعمیر اخلاق شروع کیا، وہ جو حضرت نے پہلے ہی بنایا ہوا تھا، اور اس کو میں نے ڈویژن کی سطح پہ ڈویژن گوجرانوالہ کا مجھے پریزیڈنٹ بنایا. اور یہ تعمیر اخلاق روڈ ہے جس کو منظور کروایا میں نے اس وقت جامع مسجد تعمیر اخلاق، بہت سارا بہت بڑا مرکز ہے الحمدللہ، کروڑوں روپے کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی تعمیر اخلاق اسلامک اسکول ہے، اور ساتھ جامعۃ الشغراء للبنات ہے، شعبہ حفظ ہے، ناظرہ سے معاملات. ہر جمعہ نماز فجر کے بعد یہاں محفل ذکر ہوتی ہے اللہ کے نام، دوستوں کو اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور اندر ہی وہ جو بچے ماں کو کوئی چیز لا کر دینے کے لیے تیار نہیں، الحمدللہ یہاں آٹا گونڈتے ہیں، پیڑے کرتے ہیں، روٹیاں لگاتے ہیں، برتن جھوٹے دھوتے ہیں، یہ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی زبردست، اور سارے کے سارے بے لوث. وہ الحمدللہ ایک ہماری دنیا علیحدہ ایک آباد ہے جہاں بڑی برکتیں ہیں الحمدللہ. اور مرکزی پروگرام اور ایک ہماری محفل توبہ ہوتی ہے سالانہ شبان کی 15 تاریخ کو، اس میں بہت بڑی مرکزی پروگرام ہوتا ہے جس میں بے شمار حضرات تشریف لاتے ہیں. تو ایسے اصلاح معاشرہ، اور اللہ نے وہاں سے میرے حضرت مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے. تو بس پھر کیا تھا الحمدللہ، وہ اللہ نے زبان میں تاثیر بھی ایسی رکھی کہ بہت سارے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم دور دور تک جاتا ہوں خطابت کے لیے. اچھا بڑھا الحمدللہ، اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جو دین میں برکتیں ہیں. اور اسی دوران ہمارے حلقے کے ایم پی تھے ایسے امیر صاحب، وہ بڑی مجھ سے محبت کرتے تھے. انہوں نے مجبور کیا مجھے آیتیں سنا سنا کر کے الیکشن لڑے، اور یہ 97 میں کی بات ہے. اور پھر میں اس وقت، حالانکہ بلدیاتی الیکشن بڑا مشکل کام ہے، یہاں بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں اور بڑی لڑائی جھگڑے، اور میرے بھی پولنگ پہ گولی شولی خوب چلتی رہی، اور الحمدللہ پھر جیتے فضل کیا، اور ناش وقت کونسلر بنا 1997 میں. تو 97 کی بات ہے. اس کے بعد پھر میں ممبر ضلع کونسل بھی رہا ہوں جب چٹھا صاحب ناظم تھے. تو یہ 5 تحصیلیں تھیں ہماری، صدر اور سٹی اور وزیر آباد اور یہ شہروں برکھا وغیرہ. تو ان سے ووٹ لینے تھے، اور کونسلر اور ناظموں نے ووٹ دینے تھے مجھے، اور اللہ نے اس میں بھی مجھے بڑی عزت دی. اور ٹاپ پہ انگوروں کا نشان تھا اس وقت میرا، پہلے جب میں الیکشن لڑا ہوں بلدیاتی اس وقت کرسی تھی. تو اللہ نے ہر میدان میں اپنی رحمتوں سے نوازا، برکتوں سے نوازا. میں نے بھی پھر لوگوں کی خدمت خوب کی الحمدللہ. وہ میں 9 ماہ کونسلر رہا ہوں اس وقت جب مشرف نے نوازی کی حکومت کو ختم کیا تھا. 9 ماہ کے اندر ایسا کام کیا کہ آج تک ہمارے علاقے میں علامہ گروپ چلتا ہے، 20 چودھری دوسری طرف ہوتے ہیں، اور جہاں الحمدللہ جو میری تصویر لگاتا ہے وہ کونسلر، ناظم، چیئرمین آج تک آ رہے ہیں. اب اس وقت میرا بھائی ہے چھوٹا زبیر جنجوا، چیئرمین یونین کونسل کا. خود تو میں نے پھر الیکشن کو میرا جی نہیں کرتا رہا، میں پھر اپنے بھائی کو، اور اس سے پہلے بھی جس ساتھی اپنے کو کھڑا کیا وہی ناظم ہوا. تو یہ اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے ہم میرے اوپر بڑا ہی فضل کیا ہوا ہے. لوگ تو بریانیاں کھلاتے ہیں، بڑا خرچہ کرتے ہیں، ہم سادہ پانی پلاتے ہیں. تو ووٹ لوگ ہمیں دیتے ہیں، لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، لوگوں سے کرتے ہیں. اور ہم نے بھی الحمدللہ دین کا سارا کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں، کہیں سے ہمیں کوئی تقاضا، کوئی غرض نہیں کسی سے کچھ مانگنے کی. اس وجہ سے لوگ بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. اتنا بڑا مرکز ہے جہاں ماشاءاللہ جمعے کا میں خطبہ دیتا ہوں، سارے شہر سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑی رونقیں اور برکتیں ہیں. یہ سارا کا سارا میں سمجھتا ہوں فیضان ہے. میرے والدین کی دعائیں مذہبی گھرانہ تھا، والدہ بھی بڑی معصوم اور بڑی نیک، میرے والد بھی تہجد گزار اور بڑے نیک تھے. ان کی الحمدللہ صحبت نے پھر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحبت تھی، نسبت تھی، اس نے انشاءاللہ. تو آج الحمدللہ ہمارے حلقہ احباب میں بہت سارے دوست احباب ہیں، نوجوان ہیں، جن کی تربیت کا کام ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کو جتنا منظور ہوا انشاءاللہ آخری وقت تک کام کریں گے.
4 میرے بیٹے ہیں. ایک کلیم اللہ اس کا نام ہے, دوسرا سمیع اللہ ہے, تیسرا سلیم اللہ ہے, اور چوتھا جو ہے وہ صفی اللہ ہے. صفی اللہ بھی چھوٹا ہے, 6ٹھی میں پڑھ رہا ہے. اس اوپر سلیم اللہ ہیں. سلیم اللہ صاحب بیرا سے فارغ ہوئے ہیں. بیرا یونیورسٹی میں وہاں پڑھ رہے تھے, اور وہاں سے فارغ ہو کے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کو مصر, جامعہ ازہر مصر میں داخلہ مل گیا, ماشاءاللہ. اور وہاں اس وقت وہ تعلیمات. تو جو ادارے کا نظام ہے الحمدللہ, ہم نے صرف اب مسجدوں مدارس تک کی نہیں محدود رہے, ہم لوگوں کی خدمت کرتے اس علاقے میں نا. ادارہ تعمیر اخلاق, جہیز کے معاملے میں, بچیوں کی شادیوں کے معاملے میں, اور بالخصوص رمضان میں ہمارا ایک پیکج ہوتا ہے بڑا سارا راشن کے حوالے سے. لاکھوں روپے کا راشن لوگوں کے گھروں میں پرچیاں دے کر بڑی عزت کے ساتھ, نہ قطاریں لگواتے ہیں, نہ دھکے لگے, نہ فوٹو کھنچائیں کسی کو یہ دے رہے ہیں کہ ہم ایک مٹھی آٹے کی دے کے تصویریں کھنچائیں. یہ معاملہ نہیں ہے. الحمدللہ بڑا زبردست ہمارا نظام ہے. یہ اللہ کی ساری رحمتیں اور برکتیں ہیں جو ہم کامیابی سے انشاءاللہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. انشاءاللہ. جو مذہبی رجحان آپ میں پیدا ہوا, یہ لڑکپن سے تھا یا کچھ تھوڑا اپنے لڑکپن کے بارے میں بتائیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ میرے والدین جو کہ مذہبی تھے, گھرانہ سارا دینی تھا, تو بچپن سے ہی نمازی تھے. گھر کے اندر ہمارے دادا دادی اور سارے نمازی تھے. والد ماحول ہی ایسا تھا گھر میں, تو والد صاحب کی تربیت نے ہمیں بچپن میں ہی نمازی بنا دیا. ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو یہ سیاست میں کیسے آپ چلے گئے, کس دور میں گئے, کس سے متاثر ہوئے, اور اپنا سیاسی رہنما کس کو مانتے ہیں آپ؟ میں نا دیکھتا ہوں کہ مجھے نہیں شوق نہیں تھا سیاست کا, اور نہ میں اس کو پسند کرتا تھا. جو حالات ہیں جس طرح کی یہ سیاست ہے. ہمارے ایسے امیر صاحب ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, وہ MP تھے ہمارے علاقے کے, اور انہوں نے مجھے ٹکٹ بھی دی پڑی, اور انہوں نے قائل بھی کیا کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہاں تو کوئی آ کر اوپر آپ کے نہیں بیٹھے گا, تو اگر خالی کر آ کے بیٹھے گا. آپ کو اپنی عزت کا خیال ہے, مگر ان غربا ماڑے لوگوں کی جو آپ سے اللہ تعالیٰ کام لے گا. تو اس طرح سے انہوں نے مجھے قائل کیا, اور الحمدللہ لوگوں کا پیار بھی بڑا تھا. لوگوں نے اتنے ووٹ ڈالے کہ حد کر دی. تو سارے کے سارے چودھری آج تک پریشان ہیں کہ یہ ہمارے علاقے میں یہ ہماری تو ساری سیاست اور خراب ہو گئی ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, مہربانی اللہ رب العزت کی کہ اللہ نے ہمیں کامیابیاں دی ہر میدان میں. ماشاءاللہ. کسی بھی تنظیم کی بنیاد رکھنے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں. سب سے پہلے تو تنظیم کے لیے مخلص لوگوں کا ہونا ضروری ہے. تو بس جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی انسان کو نائب بنا کر زمین پہ اپنا بھیجا ہے. تو اس کو اختیارات بھی دیے ہیں, طاقت بھی دی ہے. جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے تو بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ کر گزرتا ہے. میں بھی چھوٹی سی میری عمر تھی, آ کر انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں میں نے چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے, اور پھر وہ اس سے بڑھتے بڑھتے پھر ادارہ تعمیر اخلاق وجود میں آیا, اور جہاں پھر ہم بس مخلص دوست ملتے گئے, اور اتنے مخلص دوست مجھے اللہ نے دیے ہیں ساری زندگی وفا کرنے والے, کہ بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے اوپر پرچے کٹائے ہیں, بڑا کچھ کیا ہے. 302 ہمارے اوپر لگی ہے, 324 لگی ہے, مقدمے بازیوں سے گزرے ہیں ہر میدان میں, مگر وفادار ایسے ساتھی تھے تو جان نثار تھے, آگے پیچھے دائیں بائیں. ایسی قربانیوں کی ہسٹری ہے میرے یاروں کی, دوستوں کی. تو ان مخلص ساتھیوں سے یہ ساری تنظیمیں کہ اشارہ کریں تو وہ ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ انہی لوگوں کی وجہ سے الحمدللہ تنظیمیں کامیاب ہوتی ہیں جو آپ کے مخلص ساتھی ہوتے ہیں, اور سارے مل کر ایک تنظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صحابہ کو, تعلیم دی کہ اور دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں جماعتی زندگی عطا فرمائے. یہ جماعتی زندگی میں بڑی برکتیں ہیں. جب آپ کسی کے آنسو پوچھتے ہیں, جب کام آتے ہیں, جب کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں, جب آپ کسی کی تیمارداری کرتے ہیں, جب کسی کے ساتھ خندہ افشانی سے پیش آتے ہیں, اس کے دل میں پھر آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اچھی اخلاق. اور ہمارا تو یہ ادارے کا نام ہی تعمیر اخلاق تھا. تو ہم نے پھر ایسے لوگوں کے اندر, دلوں کے اندر الحمدللہ یہ حال تھا کہ عورتیں مجھے کہتی, ضعیف عمر ہماری ماؤں کی عمر کی, میں نے اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے تمہیں ووٹ ڈالا ہے. میں نے کہا بے چھیتی چھیتی ووٹ پا کے آئے, نہیں یہ اتنی آیت الکرسی پڑھی تو بڑا ٹائم لگا.
تو یہ حالت تھی لوگوں کی محبت کی، اتنا لوگوں نے پیار کیا ہے اور میں نے وہ خوب سیراب کیا لوگوں نے مجھے اپنی محبت کے ساتھ۔ اپنے کچھ سیاسی کامیابیوں کے بارے میں بتائیں، کچھ ایسا کہ جس نے آپ کو علامہ مطیع اللہ جس کو لوگ آج محبت کرتے ہیں، جانتے پہچانتے ہیں، کوئی ایک دو ایسا کام جو ہمیشہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے؟ تو یہ جب میں کونسلر بنا ہوں 97 میں، تو 9 ماہ بڑی تھوڑی سی مدت ہوتی ہے، مگر یہ سارا علاقہ تھا کہ یہ اوپر والی جو گلیاں تھیں اونچی تھی، تو سب کی وہ جو توپوں کے منہ تھے ہماری طرف تھا، سارا پانی ادھر آتا، یہ ساری آبادی غرق ہو جاتی، اتنی ڈوب جاتی اور لوگ بڑے پریشان ہوتے۔ میں نے سب سے پہلے اس چھپڑ کو ختم کیا، بہت بڑا جوہر تھا یہاں، اس کو ختم، ان کو پانی کو سڑک کی طرف کیا، گٹر ڈالے، 12 فٹ مٹی ڈالی ادھر گلیوں میں اتنی انقلابی طور پہ، اور پھر یہاں ہیرون بڑی بکتی تھی، اس کو پھر ہم نے بڑا جماعتی طور پہ مقابلہ کیا اس کا، اور اس کو ختم کیا علاقے سے جہاں تک ممکن ہو سکا ہم کر سکے۔ اس زمانے میں تو ہم نے بڑا اس معاملے پہ کام کیا کہ وہ جو ڈائریکٹر تھے وہ انہوں نے کیا، لیٹر بھی میرے پاس موجود ہے جب انہوں نے میری تعریف میں لکھ کر بھیجا تھا، تو یعنی اسلام آباد سے جو پورے پاکستان کے ڈائریکٹر تھے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ نے بڑی کامیاب، مگر لوگوں کی خدمت کا وہ جو جذبہ تھا، جو ہم زکوٰۃ کمیٹی بناتے لوگوں کو، میں بھی رہا ہوں زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ضیاء الحق کے دور میں، تو بہت سارے پیسے آتے تھے اس وقت، تو وہ ایسے ہی سیدھے ہی پیسے آتے تھے اور چیئرمین تقسیم کرنے ہوتے، تو اتنا لوگوں کو میں نے نوازا، بحالی الاؤنس ہو، گزارا الاؤنس، اور بڑی خدمتیں لوگوں کی، اور وہ وقت تھا جس سے لوگوں کے دلوں میں بڑا ان کی میں مالی طور پہ کافی مدد کر سکا۔ اس کے بعد تعمیراتی کاموں میں پھر اللہ نے مجھے بڑی توفیق سے نوازا، بہت سارا کام ہوا تعمیرات کا اس علاقے میں۔ یہ بالکل سارا اس کو کہتے ہیں، یہ اینٹیں نکالنے والا پٹھا تھا یہاں، اور ساری مٹی اٹھا کر شہر لے گئے تھے، اور اس کو سارے، ہم گاؤں سے آئے نا تو یہاں پہلی ہی تھی، یہاں ہم نے زمین خریدی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا، جب پانی آیا تو یہاں تو بہت بڑا جوہر تھا، چھپڑ تھا بڑا، جہاں تو پانی تھا ایک آدمی کے اوپر سے فٹ اونچا۔ الحمدللہ پھر یہ سارے علاقے کو ہم نے سنوارا جو ہم کر سکے، تربیت کی، لوگوں کی اصلاح کی، یہاں تک کہ اس وقت تو لوگ اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ علامہ صاحب کے پاس جا کر بیٹھا کرو، تو پھر مصروفیت کی وجہ سے میں خود نہیں وہ ٹائم دے سکا بچوں کو، اب تو اس وقت تو الحمدللہ بڑا ہی ایک فوج ہوتی تھی۔ علامہ صاحب کس کے پاس بیٹھا کرتے تھے بچپن میں؟ علامہ صاحب خود کس سے متاثر تھے؟ آپ کے استاد کون تھے؟ آپ کی شخصیت جس کو ہم جانتے ہیں، یہ بنانے میں کس کا کردار آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ؟ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پہلے تو والدین کی تربیت ہوتی ہے بچپن میں، پھر انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پہ جو ڈالا نا، تو وہ خلیفہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوم حاشی کے سجادہ نشین تھے، اور بہت روحانی بھی اور بہت بڑی علمی شخصیت۔ ان کی کتابیں آپ آج بھی دیکھیں تو حیرت آپ کی گم ہوگی، اتنی بڑی شخصیت ہیں، اللہ نے علم اور عرفان سے نوازا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر رانا احسان علیہ صاحب پنجاب یونیورسٹی کے چیئرمین تھے، شعبہ عربی کے، انسائکلوپیڈیا برائے آف لندن سے ایڈیٹر تھے، جامعہ ازہر مصر کے سابقہ استاد تھے، آج بھی وہ مقالہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو نفس انسانی پہ بڑے بزرگوں نے بحث کی ہے، مگر خلیفہ صاحب بازی لے گئے، اللہ نے ان کو بہت اس نفس انسانی تکمیل فی الارض، زمین پہ نفس انسانی کی تکمیل پہ جو ہے وہ حد کر دی۔ اس طرح کا ان کی کتابوں کے بارے میں بریگیڈیئر گلزار صاحب، میجر جنرل فضل مکین صاحب، میجر جنرل موسیٰ خان صاحب، یہ سارے بزرگوں کے مقالے لکھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ شخصیت تھی جن کے پاس میں ان سے انتہا درجے کی محبت بھی کرتے، انہوں نے ہماری تربیت کی، اور پھر ہمیں دین اور دنیا دونوں نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ ماشاءاللہ، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ایک اسکول اور مسجد اور مدرسے کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو فیوچر پلانز میں آگے کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس؟ میں سب سے زیادہ، میں نے جب مسجد کو تعمیر کیا نا، ڈبل سٹوری، کنال سے بھی زیادہ جگہ ہوگی مسجد کی، جس کے اوپر میں نے گیلریاں برانڈے اوپر بنا کے تو مینار اور گنبد بنائے، تو وہاں میں نے سریے نکالے ہوئے ہیں۔ ساتھی پوچھتے تھے یہ کس لیے نکالے ہیں، میں نے کہا یہاں ایک چھت ڈالنی ہے، یہاں یونیورسٹی بنانی ہے اس کے اوپر۔ تو الحمدللہ میں سب سے بڑی میری جو خواہش ہے وہ تربیت کا کام ہے، بچوں کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کا نظام قائم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو ہم نے بچے لیے ہیں نا پہلی کلاسوں میں، انہی کو ہم لے کر آگے جائیں گے،
کیونکہ ہم اب ان کی تربیت کا سب بڑے ہو جائیں گے تو تربیت ہم نہیں ان کی کر سکیں گے. فیوچر پلان میں یونیورسٹی آپ کے پلان میں جین الحمدللہ بہت سارا انشاءاللہ کام ہے جی. اور سب سے بڑی اصلاح معاشرہ اور تربیت کا کام ہے. تعلیم کا نظام بہتر سے بہتر کرنا اور اپنے حصے کا کام کر کے جانے کا ارادہ ہے. اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ تعلیم کے نظام میں ایک نام پیدا کریں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جیسے کہ آپ کا صنعت سے بھی واسطہ ہے, اے بی فین کے آپ آنر ہیں, ہاں. تو کچھ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ جو فین انڈسٹری ہے وہ اس وقت کن مسائل کا شکار ہے؟ آج کل تو سارا ملک ہی مسائل کا شکار ہے. بہت ساری پریشانیاں ہیں. ایک سب سے بڑا جو کسی چیز کی قیمت ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتی. ابھی پچھلے دنوں میں تانبا 3300 روپے کلو ہوا اور پھر واپس آیا اور 25 ہو گیا. اور لوگوں ساروں نے جو سردیوں میں کام کرتے ہیں موٹریں بنا کر رکھ لی پنکھے کی اور تیاری کر لی, تو وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا سستا ہونے والا ہے, یہ 2000 کا ہو جائے گا. اس نے جمپ کیا اور 3000 پہ چلا گیا. اس وجہ سے یہ قیمت ایک جگہ پہ ٹھہرنے کی جو ٹھہر نہیں رہی, اس وجہ سے کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں اکثر لوگوں کی اور بڑی پریشانیاں ہیں. اللہ رب العزت مہربانی کرے اور کاروبار میں برکت دے. ابھی حالات مناسب نہیں ہیں. اسٹیبلٹی کیسے آئے گی ان حالات میں انشاءاللہ کاروباری لحاظ سے؟ بس ملک کو اگر دیانتدار قیادت ملتی ہے اور اس کے بارے میں غور کرتے ہیں سوچتے ہیں. اب جو نظر والے بھی وہ 25 ارب ڈالر کا وہ پیکج دے رہے ہیں اور اتنے بھی معاہدے کر لیے ہیں, اور چائنا بھی, اور یہ سارے اب اس طرف پاکستان کی گورنمنٹ جا رہی ہے کہ اب ہمیں قرضے نہ دیں بلکہ سرمایہ کاری کریں اور ہمارے ملک سے زمین کے خزانوں کو تلاش کر نکالیں تاکہ ہم معاشی طور پہ بہتر ہو سکیں. تو یہ اچھی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ اللہ نے اس پاکستان کو بنایا ہے, 30ویں کی رات کو یہ بنا ہے, اللہ کا انعام ہے, تحفہ ہے, تو اس کو اللہ نے قائم رکھنا ہے. یہ اس کا اولیاء کا فیضان ہے اور بڑے بڑے اولیاء اس میں شامل ہوئے تھے جب یہ پاکستان بنا تھا. تو انشاءاللہ اس کو اللہ نے قائم رکھنا ہے اور یہ ساری مشکلات عارضی ہیں, اور انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ یہ ہم معاشی طور پہ مستحکم ملک بنیں گے اور بہتری انشاءاللہ آئے گی. انشاءاللہ. بطور صنعت کار صنعت کی بنیاد کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں؟ صنعت کو مضبوط کرنے کے لیے کس شعبے میں کام کرنے گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ تو دیکھیں مسائل پیدا کرتی ہے. گورنمنٹ تو صنعت کاروں کی کوئی مدد کسی حوالے سے بھی نہیں کرتے بلکہ مسائل ہی مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. ایکسائز ڈیوٹی کو دیکھ لیں آپ, ایک دفعہ خام مال پہ آپ دیتے ہیں, ایک پہ تیار کرنے پہ دیتے ہیں. اتنے آپ کے اوپر ٹیکسز ہیں, اتنے آپ کے لیے مسائل ہیں کہ وہ صنعت جو چھوٹا سرمایہ دار ہے وہ تو مر کے رہ گیا ہے, اس کو تو ہوش نہیں آ رہی, وہ اتنا دب گیا ہے اس ایسے حالات میں. تو ان کو ایسی پالیسی لانی چاہیے جس سے جو صنعت کار ہے چھوٹے خصوصاً جو یونٹ ہیں کتنے 15 20 لوگوں کا روزگار کا وہ بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, ایک سرمایہ دار جو کاروبار کر رہا ہے اس کا فائدہ معاشرے کو اتنا ہے کہ کہیں ریڈی والا روٹی کھا رہا ہے پیسہ کما رہا ہے, وہ رکشے والا کما رہا ہے, وہ مال خام بنانے والا کما رہا ہے, وہاں مزدوری کرنے والا کما رہا ہے, وہ جو مٹیریل جہاں سے آ رہا ہے جا رہا ہے, کتنا نظام ہے وہ ملک کی ترقی میں اپنا وہ کردار ادا کر رہا ہے. اور وہ یونٹ بند ہوتا ہے تو معاشرے میں بڑے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور یہ ہو چکا ہے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور حکومت کو اس طرف توجہ کرنے کی توفیق دے کہ بہت سارے لوگ کاروباری لحاظ سے چھوٹا سرمایہ دار بہت پریشان ہے. تو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا کیا آپ نے رول دیکھا اس اپنی شہر کی صنعت کو بہتر کرنے کے لیے؟ میں نے تو اس وقت چونکہ چیمبر آف کامرس میں کبھی گیا نہیں, اپنی سیاسی زندگی اور دوسرے مذہبی معاملات میں مصروفیت اتنی زیادہ تھی اس طرح میں نے ممبرشپ نہیں لی. مجھے پتا تھا میرے دوست ادھر بھی مجھے پھنسا دیں گے کسی نہ کسی عہدے پہ, تو اس لیے میں نے پھر ادھر نہیں توجہ کی. تو اس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ چیمبر آف کامرس کتنی خدمات کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. بلکہ نہیں, اس مغل صاحب پیچھے ہمارے دوست ہی ہیں, وہ تھے اس کے صدر, تو ان سے جو ہو سکا انہوں نے کیا ہے. تو بہرحال اس کو بھی بڑی ضرورت ہے, ایک محنتی اور مخلص ساتھی جو کسی بھی جگہ پہ ہو فائدے کر سکتے ہیں. اگر وہ ٹھان لے تو اللہ اس کو کامیابی سے ضرور ہمکنار کرتا ہے. قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ قوموں کی ترقی کا راز سب سے پہلے تو ہے کہ آپس میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو انس سے پیدا کیا ہے, انس محبت سے.
اس کی تخلیق ہی اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان انس سے پیدا کیا گیا. اس کی محبت نہیں ہے تو وہ انسان بھی نہیں ہے. تو اس لیے سب سے پہلے کامیابی کے لیے خیر خواہی کرنا، ہمدردی رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، باہمی طور پہ ایک جماعت بن کے کام کرنا، یہ اس کی بنیاد ہے کسی بھی کام کے لیے. اگر کہیں بھی تم کامیاب آپ ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھی اخلاق کے ساتھ، اچھی کردار کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے دور ہو تو اس کے بارے میں ویسی گفتگو نہ کرو جو اس کو پتہ چلے اور تمہاری محبت کبھی قائم نہیں رہ سکتی اگر اس کی برائی آپ بیان کرو گے اس کے جانے کے بعد. چونکہ ہم ہر جگہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی مل کر ہمیں جاتا ہے تو پیچھے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے اندر وہ محبت ایک دوسرے کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی. آپ نے بڑے آداب سکھائے. آپ نے فرمایا محفل میں آؤ تو تمہارا بھائی آئے تو محفل کو کشادہ کرو، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو. اس عمل سے اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی. تو جب کہیں بھی آپ اپنے بھائی کو عزت دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی بھائی کو عزت دیتے ہو تو اگر تمہاری عزت میں کمی آئے اللہ اور رسول تمہیں عزت دے دیں گے، ہم سے لے لینا اگر کمی ہو. بلکہ اس طرح کمی نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. تو جب ہم اپنے بھائی کو احترام اور عزت اور وقار کے ساتھ اس کا جو مرتبہ ہے اس کے مطابق اس سے پیش آتے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو پھر ایز اے جماعت ایک مل کر ہم دان میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ. قوموں کی زندگی میں لیڈر کا کردار کتنا اہم ہے؟ یہ لیڈر تو دیکھیں الحمدللہ اللہ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان میں ایسا ہمیں عظیم لیڈر دیا کہ وہ اتنے مشکل حالات میں پاکستان کو بنا کر دنیا سے چلے گئے. تو لیڈر تو قوموں کو لیڈ کرتا ہے. لیڈر میں یہ جو انقلاب آیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک عظیم، آپ نے اتنے صحابہ کو ایسا تراشا، ایسا رنگ چڑھایا کہ وہ جدھر جدھر گئے ہیں لوگ اپنی زبانیں بھول گئے. لوگ نے یہ ان کی زبانیں اختیار کر لیں. اتنے عظیم و شان لیڈر میرے نبی نے پیدا کیے. تو اچھا لیڈر تو قوموں کی زندگیاں بدل دیتا ہے جی، انقلاب لے کر آ جاتا ہے. ایک سیاسی لیڈر بننے کے لیے کن خوبیوں کا حامل ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں اچھا لیڈر بننے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ لے کر نکلیں، لوگوں کو مشکل کے ساتھ صرف نعرے ہی نہیں ماریں، باتیں ہی نہیں کریں، عملی طور پہ کام کر کے دکھائیں. اگر آپ عملی طور پہ کام نہیں کرتے لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ نہیں بنتی. یہ ذاتی طور پہ کون ووٹ لیتا ہے؟ تو یہ تو شیر کا نشان لے لیا، تیر کا نشان لے لیا، بلے کا نشان لے لیا، تو نشان کی وجہ سے اپنی تو حیثیت ان کی زیرو ہے. اگر وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں علاقائی تو علاقے میں کام کرنا پڑے گا، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے پڑیں گے، لوگوں کی بے لوث خدمت کرنی پڑے گی، دسترخوان وسیع کرنا پڑے گا، لوگوں کی تیمارداری کے لیے جانا پڑے گا، وقت اپنا نکالنا پڑے گا. اور اچھا اخلاق اور اچھا کردار یہ کسی لیڈر کی بڑی خوبصورت ہے کہ جس طرح یہ بیوٹی ہے چھت کی یا کسی چیز کو ہم بڑا شنگارتے ہیں، اس کی بیوٹی ہے، یہ کچھ بھی کرتے ہیں. تو انسان پروفیسر ہو، علامہ ہو، پیر ہو، کوئی لیڈر ہو تو اس کی کامیابی جو ہے نا وہ اچھی اخلاق ہے، اور اچھی اخلاق ہی اس کے لوگوں کو قریب کرتے ہیں، ورنہ لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. فائنینشیل زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کی نظر میں اسکل کی کتنی اہمیت ہے اور ڈگری کی کتنی اہمیت؟ دیکھیں بعض تو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شیخ القرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، مگر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. علم ہے، عرفان ہے، سب کچھ ہے. اور بعض وہ ہیں ان جیسے وہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور بات سنتے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ جو میں نے پہلے کی ہے کہ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی محبت یہ لوگوں کو آپ کی طرف، لوگوں کو آپ کے قریب کرتی ہے. آپ کسی دوست کی مشکل میں کام آتے ہیں نا تو آپ کو بھی تسکون ہوتا ہے اور اس کی آنکھ پہ سے بھی آنسو نکل آتے ہیں کہ یار اس وقت تو مجھے کسی نے فرمایا نا 3 آدمیوں کے چہرے سے نقاب اترتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب مشکل ہوتی ہے، مشکل کے وقت دوست کے چہرے سے نقاب اترتا ہے، اور فرمایا تنگ دستی میں بیوی کے چہرے سے نقاب اترتا ہے، اور فرمایا بڑھاپے میں اولاد کے چہرے سے نقاب اترتا ہے. تو یہ جو بناوٹی سارے رشتے اور بناوٹی تعلق، جی میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں جی آپ کو پتہ نہیں، تو مشکل میں پتہ چلتا ہے میرے بھائی. جب ہم آپ کے دوسرے کے ساتھ احسان کرتے ہیں
خدمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کی مشکل میں جا کے کام آتے ہیں، تو پھر جو وہ ایک لیڈر بنتا ہے نا جی، خدمت کر کے جذبہ خدمت کے ساتھ سرشاد ہوتا ہے اور لوگوں کے دکھ درد بانٹتا ہے، تو پھر وہ بڑا عظیم بندہ بنتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور پھر اس کی بات کو بھی مانتا ہے۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جس کی بات منوان لوگ مان لیں، تسلیم کر لیں، یہ سچ بول رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، اور اگر اس کے اندر یہ سارے صاف نہیں ہیں تو وہ کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے بھی دکھائے، کر کے بھی دکھانا دکھائے ضروری ہے نا۔ اور لوگوں کو یقین ہو ہاں، انشاءاللہ جو اس نے کہہ دیا اس نے کرنا ہے اور یہ سچ کہہ رہا ہے اور عمل سے ثابت کرے۔ نیکی نیکی اصل میں نا جو دین ہمارا کہتا ہے، ایک چھوٹا سا کام بھی جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ چھوٹا کبھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری ہے کہ رستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی تھی جو لوگوں کو گزرتے تکلیف دیتی تھی، ایک آدمی نے آ کر اس کو کاٹ دیا، اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ اتنی سے معاملے اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے لوگوں کی تکلیف کو دور کیا ہے۔ ایک پتھر پڑا ہے رستے میں، ایک آدمی نے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا، اس لیے کہ بچے گزریں گے، عورتیں گزریں گی، کسی کو اس کی تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ اس لیے جو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نیک نیتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس پہ اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ تصور سے باہر۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے زیادہ مہربان ہے، تو اگر میری مخلوق پہ مہربان ہے تو عرش برین پہ رب اس پہ مہربان ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی بلا یہ سب سے بڑی نیکی تو یہی ہے کہ جو لوگوں کی خیر خواہی کرتی ہے۔ دیکھیں نا بنی اسرائیل کی عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتا ہے، پیاسا تھا، زبان باہر نکالی ہے، اس نے اپنے موزے کو دوپٹے کے ساتھ باندھا، کنویں میں ڈالا اور باہر نکالتی ہے، پانی سارا نکل چکا مگر تھوڑا سا نچوڑ کر اس نے کتے کی زبان پہ تری تھوڑی سی گئی، اس نے آنکھیں کھولی اور اللہ رب العزت نے اس عورت کو جو فاشا عورت تھی بخش دیا، بلکہ بخشا ہی نہیں، اس کی 7 نسلوں کو ہدایت کا نور عطا کر دیا۔ ماشاء اللہ۔ گجرانوالہ کے جو مسائل ہیں سیاسی رہنما کے طور پہ، کوئی بنیادی ایک دو مسائل کی آپ نشاندہی کریں اور پھر ان کا حل بھی بتائیں۔ یہ میں اپنی پوری کوشش کرتا رہا ہوں، ہمارے جتنے ایم پی ایم این اے ہوئے ہیں سب سے میں نے ہر دفعہ یہ کوشش کی، یہاں تک کہ ہمارے ادھر قبرستان نہیں علاقے میں، یہاں پارک نہیں اس علاقے میں، اتنے بے حص ہیں، یہ کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے، یہ آپ دیکھیں قبرستان کے اوپر ہے، اتنی منزلیں اونچا چلا جا چکا ہے کہ جس کی حد نہیں، بہت بلند ہو چکا ہے اور دور دور تک یہاں کوئی قبرستان نہیں ہے اور سیر کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی پارک نہیں ہے، اتنی بڑی آبادی ہے گجرانوالے کے ہمارے ارد گرد اور کوئی یہاں پارک نہیں۔ یہ لیڈر تو ہیں ہمارے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی دفعہ کہنے کے باوجود آج تک اس طرف توجہ نہیں، جی شاملاٹ جگہ کوئی نہیں، ہم یہ اس کے لیے آپ گورنمنٹ پیسے خرچے اور لوگوں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے تفریح، کوئی گراؤنڈ نہیں، کوئی پارک نہیں، کوئی قبرستان کا انتظام نہیں، بہت سارے کام ہونے والے ہیں ادھر جو ان ہمارے ذمہ داروں نے اللہ کو جواب دینا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ ضروری جو کام ہے ان کی طرف توجہ کریں۔ بطور سیاسی اور مذہبی رہنما لوگوں کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی، دوستوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق اس کے سارے دوست ہوتے ہیں، جو مومن ہے اس کا دوست بھی ہوتا ہے، اس کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ جب میں پنچایت لگاتا ہوں، لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں، تو ظاہر میں کسی کو جھوٹا کی کو سچا کہوں گا، تو جس کے خلاف فیصلہ جائے گا تو میری تعریف نہیں کرے گا، تو ہوگا۔ تو اگر منافقت کریں دونوں کو ہی تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ عدل تو نہ ہوا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ دشمن بھی ہوتے ہیں اور دوست بھی ہوتے ہیں۔ جو ہمارے دوست ہیں الحمدللہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پیار کرنے والوں سے فرصت نہیں ملتی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی طرف سوچیں جو ہمارے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کبھی دشمن کو بھی دشمن نہیں جانا۔ ہمیں میرے دفتر میں جو کوئی آ گیا، چاہے ووٹ دیے ہیں نہیں دیے، چاہے کسی پارٹی کا ہے، میں نے اس کو الحمدللہ اس کی مدد کی۔ آپ دیکھیں کہ میں نے سارے لوگ یہاں، میرے مدرسے کی معلمہ جو تھی، جو سارے انقلاب لانا چاہتا تھا، میں نے پورا پینل بنایا، مگر بعد میں شرمندگی ہے مجھے کہ وہ پھر قائم نہیں رہ سکتے لوگ نا، دیانتدار لوگ نہیں ملتے، آپ کو بک جاتے ہیں، اس لیے وہ بڑے سارے نقصان
وہ آپ کا وہ جذبہ جو انقلاب لانے والا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے۔ مقامی طور پہ تو لیڈر ہوتا ہے نا، ایک محلے کا، ایک گلی کا بھی تو لیڈر ہے نا، وہاں بھی تو وہی تقاضے ہیں نا کہ وہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ مگر یہاں ذاتی مفادات اور اوپری سطح پہ میں نے بڑے بالکل غریب گھرانے سے ناظم بنایا، اور جب اوپر گئے تو پھر وہ جا کر بھول گئے ساری چیزیں، اور ادھر وہی زندگی اور وہی بس۔ تو یہ تجربہ میرا ماڑے ماڑے لوگوں کو بھی اوپر لے کر آیا ہوں، مگر تجربہ ٹھیک نہیں رہا۔ ماشاء اللہ، بڑی سحر حاصل گفتگو کی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کا۔ اور ابھی کچھ بچوں کے لیے پیغام، ایسے بچے جو اس کشمکش میں ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اس مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ کیسے جہاد کیا جائے اور کن رستوں کو چنا جائے، وہ اپنے تجربے کی روشنی میں ان بچوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی، ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے تو قرآن حدیث سے ہم تعلیمات جو اللہ رب العزت ہمارے لیے فرمایا اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے تمہیں محنت کے ماحول میں پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق ہی محنت میں اللہ نے رکھی ہے، کامیابی بھی اللہ نے محنت میں رکھی ہے۔ جتنے اولیاء بڑے بڑے درجوں پہ ہیں، ساری راتبات پر ریاضت کرنے والے ہیں۔ محنت کے بغیر نہ دنیا ہے نہ دین ہے۔ اگر دنیا میں آپ محنت کرتے ہو تو انشاءاللہ کامیابی، اور اللہ کسی کو بھی اس کی محنت کا پھل ضرور اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی چاہیے، جب بندہ نائب ہے زمین کے اوپر، اس کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اشرف المخلوقات ہے، اگر یہ ارادہ کر لیتا ہے تو پہاڑوں کو چیر کر گزر جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر چیز کو اللہ نرم کر دیتا ہے، اس کے لیے رستے کھلتے جاتے ہیں، مگر محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال ہوگا تو پھر آپ کامیاب لوگ ہیں، نہیں۔ آپ اگر وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کسی سے قرضہ لے کر اس کو وقت پہ ادا کرتے ہیں، یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو کنگال سے آدمی کو بھی بڑا امیر کر دیتی ہے۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے ٹاپ سٹار کا فیصلہ تھا، ایک وہ بڑا 2-3 سال لگے ہیں اس کو، کافی لمبا کام تھا۔ تو دو دوست تھے ہمارے، وہ تو ایک دوست وہ ہے جو لوگوں کو ٹائم پہ جا کے مال دیتا تھا، اور لوگوں کو پیسے دیتا تھا، اور اس جھگڑے میں بھی اس نے سارے لوگوں کو کلیئر کر دیا، اور جب یہ دوبارہ نے ڈھیر لگا دی، لوگوں نے اس کو اتنا نوازا، آج ماشاءاللہ اس کو اتنا اللہ نے نوازا ہے۔ تو یہ جو کریکٹر کردار ہے یہ بھی عام ہے، اور دوسرا غور کرنا، توجہ کرنا، ہاں جی، اور پھر اس کے لیے وہ محنت تو میں نے شرط پہلے قرار دے دی ہے۔ ان ہورن مند ہو دیا جا تو تعلیم سب سے پہلے میں بچوں کو کہوں گا کہ یہ زمانہ تعلیم کا ہے، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں، اور تعلیم فرض ہے، ہر مرد عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ہم مسلمان ہیں تو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ سائنس اور قرآن یہ کوئی جدا نہیں، سائنس کی ترقی سارا اللہ رب العزت کے ارشادات کی روشنی میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، علم حاصل کریں، اگر اس میں کسی کو کمی رہ رہی ہے پھر ہنر سیکھے، اور ہنر سیکھ کر وہ پھر اپنی کوشش کو جاری رکھے، محنت کرے، تو اللہ کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو معمولی سرمایہ سے، بس دن رات کی محنت سے اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ہے۔ کردار سے وعدہ خلافی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، لوگوں سے ہیرا پھیری نہیں کی، لوگوں کا قرضہ ٹائم پہ لوٹایا ہے۔ لوگ تو خود کہتے ہیں، سرمایہ دار خود کہتا ہے لے جاؤ بھائی جتنا مرضی، کوئی بات نہیں۔ وہ 1 لاکھ کا مال مانگے، اس کو 5 لاکھ کا ملے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہاں پیسے مریں گے نہیں، آ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کا دارومدار ہے انسان کی شخصیت، اس کے کردار پہ، اور پھر ہنر حاصل کرنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تعلیم والا آدمی تو اگر فروٹ کی ریڑھی لگا لے نا تو اس میں انقلاب آ جائے گا۔ تعلیم اس کو ہر جگہ پہ کام دے گی، ہر جگہ پہ۔ یہ زیور ہے تعلیم، وہ انخار پیدا کرتی ہے۔ تو میں بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں محنت کے ماحول میں پیدا کیا ہے، تو بچے محنت کریں گے تو اللہ نے محنت میں کامیابی رکھی ہے، انشاءاللہ اللہ ہر میدان میں کامیاب فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے علامہ مطیع اللہ صاحب، ہم ان کے بے حد مشکور ہیں، وقت دیا، اور اس طرح کی انٹرسٹنگ اور کامیاب شخصیات سے ملنے کے لیے، ان کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں اقبال پوڈ کاسٹ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔